چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 25 سے انشاءاللہ تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی بھی سبجیکٹ جب پڑھتے ہیں نا تو اس کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، عنوان ہوتا ہے، اور مقصد پتہ چلتا ہے کہ یہ جو علم ہے، یہ جو سائنس ہے، اس کا موضوع یہ ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پر ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھیں، کوئی سوال اگر ہم سے کرے تو ہم کس لیے اس دنیا میں آئے ہیں، کیوں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تو بینی اسی طرح حدیث کو جب متعارف کراتے ہیں تو حدیث کے بارے میں بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو بہرحال اس کا موضوع جو ہے وہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ٹھیک ہے، محمد نہیں، ذات رسول ہے، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو اپنا وقت پورا کر کے چلے جائیں گے، وہ چلے گئے ہیں، لیکن رسول کی جو رسالت ہے وہ قیامت تک کے لیے۔ تو ہم نے ذات رسول کو لینا ہے کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول جو کچھ کر گئے، جو کچھ بیان فرما گئے، وہ ہے حدیث کا موضوع، ٹھیک ہے۔ تو یہ وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام جب سے نبی بنے اس وقت سے لے کر اور اپنی آخری سانس تک۔ تو نبی علیہ السلام کی جتنی بھی سرگرمیاں ہیں اس سارے پیریڈ میں، جس میں آپ کی نبوت کے مکی دور بھی ہے، مدنی دور بھی ہے، اور اس میں آپ کی ٹریولنگ بھی ہے، جہاد بھی ہیں، دعوت دین بھی ہے، آپ کی سیرت اور اخلاق بھی ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث میں اندر شامل ہیں۔ تو اس میں نبی علیہ السلام کے گھر کے اندر کی جو لائف ہے وہ بھی بیچ میں آ گئی ہے۔ یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے جو شاید دنیا کی کسی بھی شخصیت کو یہ مقام حاصل نہیں ہے، یا کوئی بندہ بھی شاید اس کو پسند نہ کرے کہ میرے گھر کے حالات لوگ جانیں، مگر اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو شخصیت ہے بحیثیت ایک رسول کے، آپ کے گھر کی جو زندگی ہے اس کو بھی امت کے لیے کھول دیا ہے، کیونکہ یہ بھی ہر مسلمان کی ضرورت ہے کہ میں یہ بھی جانوں اور اس اسوہ کو جانوں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو گھر کے اندر رہتے تھے تو کس طرح رہتے تھے، کیونکہ یہ ایک ایسا چیپٹر ہے اگر اس کو کلوز کر دیا جائے تو باہر کی زندگی تو سمجھ آ سکتی ہے، مگر انسان نے اپنا زیادہ تر وقت جو ہے نا اپنے گھر میں گزارنا ہوتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ، اور وہاں انسان کا جو معاملہ ہے وہ کیسا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے یعنی ہمارے لیے کھول دی ہیں، اور حدیث کا موضوع یہ بھی ہے، اس کو ہم نکال نہیں سکتے، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں یہ شرم و حیا کے مسائل ہیں، اسلام ایسی باتیں کیوں کرتا ہے۔ نہیں بھائی، سب کی ضرورت ہے، دین نہ بتائے تو کون بتائے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا ایسے انسان تھے؟ نہیں، ایسے نہیں تھے، آپ میں بھی شرم و حیا تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسائل کو جب لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے یا کوئی آ کے پوچھتا بھی تھا تو آپ ڈانٹتے نہیں تھے، اس کو یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ تم بڑے بے حیا ہو، مجھ سے اس قسم کے مسائل پوچھتے ہو، بلکہ آپ اس کو ایک معلم بن کے، معلم دین بن کے، معلم کتاب بن کے، اس کے جو مسائل ہوتے تھے اس کو کھل سمجھا دیتے تھے، کیونکہ اس کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے حدیث کا موضوع یہ بھی ہے۔ تو اس طرح حدیث کو، اس موضوع کو اگر ہم سمجھ لیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حدیث کا موضوع بہت ہی وسیع ہے، اس کو محدود نہیں کیا جا سکتا کہ صرف آپ کے ارشادات کا نام حدیث ہے، نہ، بلکہ اس میں بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ 23 سالہ زندگی کا ایک ریکارڈ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کا اس موضوع میں ہمیں ملتا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک ایسے رسول ہیں جو معصوم ہیں، ٹھیک ہے، تو معصوم رسول کی بات کا ہی اس میں تذکرہ ملے گا، کسی غیر معصوم کی بات کا تذکرہ ضمناً تو آ جائے گا مگر وہ حدیث نہیں کہلائے گا،
ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی یاد رکھیے کہ کوئی کہے کہ بھی حدیث میں تو ان کا بھی تذکرہ ہے، وہ ضمناً آیا ہے، لیکن اصل موضوع جو ہے وہ ذات رسول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اعمال کو ہم دیکھ رہے ہیں وہاں، اور آپ کے رویوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے تعلقات کو دیکھ رہے ہیں، معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی گفتگو اور عمل کو دیکھا جا رہا ہے. پھر اس طرح حدیث کے کچھ محاسن بھی ہیں. محاسن کا مطلب خوبیاں. وہ خوبیاں، سب سے پہلی خوبی تو یہ کہ قرآن مجید کے بعد شریعت کا ایک بہت بڑا سورس ہے یہ حدیث رسول. شریعت کس کو کہتے ہیں؟ وہی قانون جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اس کو اس طرح دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو دستوری باتیں تھیں وہ تو بتا دی، لیکن ان ڈیٹیل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ چھوڑ دیا. اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے علماء جو ہیں ان کے فہم پہ چھوڑ دیا کہ آپ ان دو دستوری چیزوں کو، جو قرآن اور حدیث ہے، جو سورس ہیں شریعت کا، آپ ان کو سامنے رکھ کے کچھ ڈیڈیوس کر کے لوگوں کے جو وقتی مسائل ہیں ان کو حل کیجیے. تو اس اعتبار سے حدیث جو ہے وہ قرآن مجید کے مرتبے اور مقام کے بعد اگر درجہ ہے تو حدیث کا ہے. لیکن جب ہم اس کو لیں گے کہ بس بحیثیت ہے کہ شریعت کے ہم اس کو کیا مقام دیں، تو یہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ہے. اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن مجید پہلے حدیث بعد میں. یہ یاد رکھیے گا، لوگ یہاں غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں کہ پہلے قرآن پھر حدیث. اگر یہ معاملہ ہو تو حقیقت یہ کہ پہلے حدیث آتی ہے پھر قرآن آتا ہے. سمجھ آئیے کس طرح؟ وہ اس طرح کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جب آپ نے پہلی وحی ریسیو کی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو آپ یہ وحی لے کے جب گھر تشریف لائے ہیں تو آپ نے کیا ام المومنین کو یہ فرمایا تھا کہ میں نبی بن گیا ہوں، یہ قرآن ہے جو مجھ پر نازل ہوا ہے، اس کو سنو؟ یہ کہا تھا؟ وہ تو بات یہ بھی نہیں کی تھی. انہوں نے تو اتنا کہا تھا خشیت علی نفسی، بھائی مجھے ڈر لگ گیا ہے کہ کہیں میں خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہو نہ جائے. تو وہ آپ کو اپنے کزن ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں، اور ورقہ نے جب آپ کی باتیں سنی تو اس نے کہا ھذا الناموس، یہ تو فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا اور جو آپ کے پاس آیا. تو اس نے یہ بات سمجھائی. تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یہ باتیں سننے کے بعد ام المومنین نے آپ کو تسلی دی، آپ کی مخالفت نہیں کی. یہ ایک خوبی تھی جو ام المومنین کے نظر آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے انہوں نے آپ کی زبان پہ جو الفاظ آئے ہیں پہلے اس کی تصدیق کی ہے کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، اور پھر اس رسالت کے اقرار کے بعد، تصدیق کے بعد، پھر آپ نے جو سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ نازل کیا ہے، پھر اس کو مانا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو پھر حدیث پہلے آتی ہے، قرآن بعد میں آتا ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جب پہلا خطبہ دیتے ہیں کوہ صفا پہ، تو آپ نے لوگوں کو قرآن سنایا تھا. آپ نے تو یہ دعوت دی تھی نا، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو مانو، مجھے سچا مانتے ہو یا جھوٹا مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ سچے انسان ہیں، امین ہیں. تو آپ نے فرمایا پھر میں یہ کہتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ. تو اسی بات پہ وہ ناراض ہو گئے، حالانکہ ابھی قرآن نہیں سنایا تھا آپ نے. تو ان کی اس ناراضگی کا جو رد عمل تھا وہ دیکھیے، ابو لہب نے آپ کو کیا کیا لفظ کہے. اس نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کے انکار کیا تھا اور گالیاں دی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں قرآن مجید میں سورت اتار دی کہ رسول کی بات کو ماننا بھی اسلام ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کے رسول کی بات کو قرآن مجید کے بعد کوئی اہمیت دیں. نہیں، مقام کے اعتبار سے ہم کہیں گے کہ اللہ کا کلام بلند تر ہے، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا کلام ہے. مگر شرعی اعتبار سے دونوں ساتھ ساتھ، ہم دونوں کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں پہلے قرآن پھر حدیث، پہلے قرآن پھر حدیث. سمجھ رہی ہیں؟
یہ بڑا اہم اصول ہے، نکتہ ہے، جو کہ اکثر و بیشتر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن ہے یہی. آپ دلائل پڑھیں گے مزید بھی. پھر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے یعنی یہ مناصب جو دیے ہیں، نبوت کا جو منصب دیا ہے، تو اس میں محسوس یہی ہوتا ہے کہ آپ کا یہ منصب، اس کا بھی مطلب یہی تھا کہ جس طرح اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اب رسول بنا دیے گئے ہیں، تو اب اس رسول کے علاوہ کوئی بھی مطاع نہیں، مقتدا نہیں، پیشوا نہیں. اور آپ کے مقابلے میں قرآن مجید کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے آپ کے مقابلے میں کسی کی بات کو ترجیح نہ دی جائے. آپ کے عمل کے مقابلے میں، آپ کے اسوہ حسنہ کے مقابلے میں کسی کے اسوہ حسنہ کو یا کسی کے طریقے کو اسوہ حسنہ نہ بنایا جائے. آپ کے ایک عمل کی مخالفت بندے کو کسی مصیبت اور آزمائش میں ڈال سکتی ہے. آپ کے کسی ایک حکم کی مخالفت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب کا، سزا کا ہتھوڑا لوگوں کو لگا سکتی ہے. اور نمونے اللہ تعالیٰ نے پیش کیے ہیں کہ آپ کو، آپ کی معمولی سی نافرمانی کی گئی جب آپ نے کہا تھا یہ درہ ہے میدان احد میں کہ اس کو بالکل نہیں چھوڑنا، تو لوگوں نے اس کو چھوڑا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آئے، اٹیک کر دیا اور بہت سی شہادتیں ہو گئیں، معمولی سی مخالف. تو جب یہ شہادتیں ہوئیں، اتنا دکھ ہوا مسلمانوں کو، تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ کیسے ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ قل هو من عند انفسکم، یہ تمہارے سب اپنا کیا دھرا ہے، تم ہی نے تو رسول کے حکم کی مخالفت کی. تو چھوٹی سی بات کو بھی اہمیت دینا مسلمان کا فرض ہے. اس لیے اس کو ہم کیا کریں گے؟ ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے. آپ کی انہی باتوں کو ماننے کا نام ہی مومن بننا ہے اور مسلمان کہلانا ہے. اگر صحابہ کرام جو مکہ کے یا عرب کے دیہاتی یا عام بدو یا ان پڑھ لوگ اگر آپ کو مان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے ہیں، تو پڑھا لکھا بھی نہ مان کے پھر رضی اللہ عنہ نہیں بن سکتا، نہ رحمت اللہ علیہ بن سکتا. پھر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس حدیث کے پڑھنے کے بعد، جس کو اللہ تعالیٰ نے دوام بخشا ہے قیامت تک کے لیے، اس کو پڑھنے کے بعد یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو میسیجز ہیں یا آپ کی سیرت کے یہ جو پہلو ہیں، آپ کی گفتگو ہے، عمل ہے، حدیث میں جو کچھ بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو نبیوں کا خاتم بنایا گیا، کیونکہ آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا تھا. تو اس لیے آپ کی ان باتوں کو، آپ کے عمل کو، آپ کے اسوہ حسنہ کو اب قیامت تک کے لیے چھوڑ دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا ہے. قرآن ہم پڑھتے ہیں، اس میں بھی یہی بات ہمیں سمجھائی جاتی ہے، اور احادیث پڑھتے ہیں، اس میں بھی یہی باتیں سمجھائی جاتی ہیں. اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم یہاں تک فرماتے ہیں کہ اب میں نے جو کہہ دیا یہ فائنل ہے، ناقابل تبدل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی. اور دوسری یہ ہے کہ اگر بالفرض میرے بعد اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس امت میں آ جائیں تو ان کی نجات کا دار و مدار بھی میری اتباع میں ہے. اور آپ یہ فرماتے ہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی میرے بعد آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے لگ جاؤ تو لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے. اس حد تک آپ نے کلیئر کیا ہے معاملے کو کہ آپ کی یہ جو فرمان ہیں، آپ کی جو احادیث ہیں، ان کو ہم یہ ویلیو دیں. آپ نے خود فرمایا ہے، یہ ہماری طرف سے کوئی ایگزیگریشن نہیں ہے، مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں. آپ نے خود فرمایا. تو اس لیے اسی کو ہی پڑھنا چاہیے، اسی کا مطالعہ کرنا چاہیے. اسی میں سب خیر ہے، سب کچھ مل جاتا ہے، اور ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل الحمدللہ ان احادیث میں مل جاتا ہے. پھر حدیث کی تاریخ جو ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ دو قسم کی تاریخ ہے. ایک تاریخ وہ ہے جو
کمپائل کرنے کی ہے، جس کو تدوین کی تاریخ کہتے ہیں، یعنی حدیث کس طرح کس دور میں میچور ہوئی، کمپائل کی گئی، کتابیں لکھ دی گئیں، اور پھر ہمارے سامنے وہ کتابیں موجود ہیں. ایک وہ تاریخ ہے، اور ایک تاریخ وہ ہے جو ثبوت کی ہے، شواہد کی ہے، دلائل کی ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی تاریخ ہے. تو تدوین کی تاریخ تو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، لیکن فی الحال جو ثبوت کی تاریخ ہے اس کو آپ یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی ایک حدیث آپ لے لیں، صحیح بخاری کی ہو، صحیح مسلم کی ہو، سنن نسائی کی ہو، ترمذی کی ہو، مسند احمد کی، کسی بھی کی حدیث کی کتاب جو ہے اس کو آپ لیں، اس میں آپ کو ایک دو چیزیں نظر آئیں گی، ایک سند نظر آئے گی اور ایک متن نظر آئے گا. سند جو ہے، سند یہ حدیث کے ثبوت کی تاریخ ہے. وہ کس طرح کہ جو آتھر ہے اس کے حالات زندگی بھی ہمیں ملتے ہیں کہ وہ کب پیدا ہوا، کہاں فوت ہوا، اس نے کہاں کہاں پڑھا، کہاں کہاں ٹریولنگ کی، کون اس کے استاد تھے، کون شاگرد تھے. یہ سب ہمیں اس کے حالات زندگی میں یہ چیزیں ملتی ہیں. پھر اس کے جو استاد تھے جس سے اس نے یہ حدیث سنی تھی، اس کی بھی پیدائش تاریخ، تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، اس کے حالات زندگی، اس کے استاد، اس کے شاگرد، اس کی کتابیں اور اس کی ٹریولنگ، یہ سب کچھ ملتا ہے. پورا باقاعدہ سن جو پیدائش کا ہے اور وفات کا ہے وہ پورا ملتا ہے. پھر یہی حال آگے چلتے جائیں، اور سب کی ایک دوسرے سے ملاقات بھی ثابت ہوتی ہے. یعنی یہ استاد ہے تو یہ شاگرد تب بنتا ہے جب یہ اس کے پاس آتا ہے اور پڑھتا ہے. پھر یہ جب اپنے علاقے میں جا کے پڑھاتا ہے تو یہ استاد بنتا ہے، تو اس کے بعد جو شاگرد آتے ہیں وہ اس سے پڑھتے ہیں. تو ہر ایک کی حالات زندگی، تاریخ پیدائش اور وفات سمیت جو ہمیں ملتے ہیں، یہ ثبوت ہیں. یہ ثبوت ہیں جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں. یہ کوئی خود بنائی ہوئی کہانیاں نہیں ہیں، اور یہ ثبوت ایسے ہیں جن کی کوئی تردید نہیں کر سکتا، جبکہ دوسروں کے پاس ایسے ثبوت نہیں ہیں. آپ بائبل کو دیکھیں، اس کی تاریخ کو پڑھیں کہ کس طرح یہ کمپائل ہوئی ہے. تورات کو پڑھیں تو اس کی تاریخ کو پڑھیں، یہ کیسے کمپائل ہوئی ہے، اس کی یہ تاریخ ثبوت کی ملتی نہیں ہے. امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اندلس کے، ایک اسپین کے ایک بہت بڑے مجتہد فقیہ اور عالم تھے. انہوں نے یہ ڈسکور کیا ان کی کتابیں پڑھ کے. انہوں نے کہا میں تو حیران ہوتا ہوں کہ تورات کو اگر پڑھیں تو تورات کمپائل کرنے کی جو تاریخ ہے اوائل کی، وہ تو ملتا ہی نہیں. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نہیں، دو نہیں، 3 صدیاں، کئی صدیاں گزر گئیں، اور درمیان میں گیپ ہے اور تورات لکھی گئی ہے. اور اس سے پہلے کون لوگ ہیں جنہوں نے اس کو نیریٹ کیا، یا کس کے پاس لکھے ہوئی کتابیں تھیں؟ کہیں نہیں ملتا کچھ. اتنا گیپ ہے. اور یہی حال انجیل کا ہے. وہ کہتے ہیں انجیل میں بھی کچھ ہو رہا ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری جو تاریخ ہے وہ اس اعتبار سے نبی علیہ السلام تک جاتی ہے، اور ایک ایک بندہ، ہر دور کا جو بندہ ہے وہ ملتا ہے. اور یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، کوئی شخصی دیو مالائی شخصیات نہیں ہیں، بلکہ حقیقت ہے. اور اس کے ثبوت ملتے ہیں. اگر وہ اس بندے کے بارے میں کچھ بھی نہیں ملتا نا، تو اس کی کوئی کتاب مل جاتی ہے، اس کو کوٹیشن مل جاتی ہے، کسی دوسرے نے اس کی کتاب سے یا اس کی بات سن کے اپنی کتاب میں اس کو کوٹ کیا ہے. اس طرح بہت اس کے شاگرد مل جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑے ثبوت ہیں اور گواہیاں ہیں جو حدیث کی اس سند میں ہمیں ملتے ہیں سب کچھ. تو یہ آگے مثال ہے آپ کو دی گئی ہے، آپ ذرا اس کو پڑھ لیجئے گا کہ صحیح بخاری سنن ترمذی کی حدیث ہے، اور اس کا تاریخی تجزیہ بھی موجود ہے، اور اس میں یہ تک لکھا ہے کہ راویوں کا نام کیا ہے، اس کی نسبت کیا ہے، یعنی کس علاقے کا تھا، یا پھر اس کی کنیت کیا ہے، لقب کیا ہے، یہ سب کچھ ملتا ہے. اور پھر جائے پیدائش کون سی ہے، سن کون سا ہے، سن وفات کون سا ہے، پوری شخصیت کا تعارف ہے.
حتیٰ کہ اس کے والد کا نام، اس کے دادا کا نام، پردادا کا نام تک اس میں سند میں آ جاتا ہے. کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ محمد ہے تو دوسرا بھی راوی محمد ہے، یہ محمد ہے، اس کا والد اگر ابراہیم ہے تو دوسرے راوی کا باپ بھی ابراہیم ہو سکتا ہے، وہ تک لکھا ہوا ہے. لیکن ابراہیم کے بعد اس کا جو دادا ہے وہ اسماعیل ہے اور اس کا دادا ہارون ہے. یوں جا کے فرق پڑ جاتا ہے. بالفرض باپ دادا پردادا تک ملتے ہیں تو وہ نسبت میں آ کے فرق پڑ جاتا ہے کہ یہ نیشا پور کا ہے، یہ قشیر کا ہے. وہاں بھی اگر مل جاتے ہیں تو کنیت میں فرق پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ابو محمد ہے اور وہ ابو اسحاق ہے. اس طرح ڈیفرینشیٹ کر لیتے ہیں راویوں کو، اور پھر ان کے حالات زندگی پڑھ کے ان کے مقام اور مرتبے کا تعین ہوتا ہے. یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، بہت اہم چیزیں ہیں جو کہ آپ دیکھ لیں گی. یعنی کسی بھی سند کے حالات کو اگر آپ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے. پھر اسی طرح دوسری چیز جو ہمیں تاریخی ثبوت کے طور پر ملتی ہے وہ یہ ہے کہ طبقات اور مراتب ملتے ہیں ہمیں علماء کے، کہ یہ کس کیٹیگری کا عالم ہے اور کس ایج کا ہے، اس کے معاصر کون کون سے علماء تھے، کس گروپ میں یہ تعلق رکھتا ہے، سینئر گروپ میں یا جونیئر گروپ سے تعلق رکھتا ہے، اور پھر اسی طرح یہ مرتبہ کون سا ہے اس کا، کیا یہ اسکالر ہے، بڑا ہے، امام کا مرتبہ رکھتا ہے، یا صرف راوی کا مرتبہ رکھتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ یہ مجتہد ہے، کیا یہ اجتہاد بھی کر سکتا ہے، کیا یہ فقہی مسائل کا استنباط کر سکتا ہے یا نہیں. یہ سارے مراتب جو ہیں ان راویوں کے ہمیں ملتے ہیں. یہ ایک اور فائدہ ہوتا ہے. پھر اسی تاریخی ثبوت میں ایک بڑی اہم چیز ہم مسلمانوں کو یہ ملتی ہے کہ ہماری یہ بڑی زبردست تاریخ اس طرح بنتی ہے کہ ہمیں تقریباً 5 لاکھ اسکالرس کے، ارلی اسکالرس کے حالات زندگی ہمارے پاس محفوظ ہو گئے. 5 لاکھ، 500,000 جو اسکالرز ہیں ہمارے، ان کے حالات زندگی ہم نے محفوظ کر لیے ہیں. اور یہ صرف 300 صدیوں کے لوگ ہیں، پہلی 300 صدیوں کے، 300 سال کے یہ لوگ ہیں. اور یہ کسی کے پاس چیز نہیں ہے، یہ لوگ محروم ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس یہ بہت کچھ ہے. پھر اسی تاریخ کو، سند کو پڑھتے دوران ایک بڑی اہم چیز یہ بھی ملتی ہے کہ علم کو حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا تھا. آج بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں. ہر دور میں مختلف انداز ہو سکتے ہیں، مگر محدثین کا جو علم کو پھیلانا اور حاصل کرنا یا پڑھانا، یہ جو انداز تھا بڑا منفرد قسم کا تھا. اور وہ انفرادی چیز جو ہے نا وہ آپ کو سند کے چھوٹے چھوٹے لفظوں میں ملے گی. وہ لفظ ہیں حدثنا، اخبرنا، اخبرنی، حدثنی، اور پھر اسی طرح انبأنی، عن، قال. یہ جو لفظ ہیں یہ طریقہ کار بتاتے ہیں کہ کلاس کیسی تھی، ٹیچر کیا کر رہا تھا اور اسٹوڈنٹ کیا کر رہے تھے. یعنی بڑی عجیب سی چیز ہے. اور یہی میتھڈالوجی ہے، ٹیچنگ میتھڈالوجی وہ یہی ہے، آج تک چلی آ رہی ہے، اور یہ مسلمانوں نے انٹروڈیوس کرائی ہے. 2 طریقے ہوتے تھے، یہ تو ٹیچر خود اپنی کتاب لے کے پڑھتا اور اسٹوڈنٹ سنتے تھے، اور جو ٹیچر پڑھ رہا ہے اسٹوڈنٹ لکھتے جا رہے ہیں، کتاب سے پڑھا رہا ہے. یا پھر یہ ہوتا کہ ٹیچر اپنی کتاب کو اسٹوڈنٹس میں سے جو اچھے بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہوتے، جو اس دور میں نقطوں اور زبر زیر کے بغیر لکھی ہوئی تحریر کو اچھی طرح بغیر کسی غلطی کے پڑھ سکتے تھے، وہ ان کو دیتا کہ میری یہ کتاب ہے، تم پڑھو، لاؤڈلی پڑھو، میں بھی سنتا ہوں، دوسرے بھی سن لیں. تو وہ اسٹوڈنٹ پڑھتا اور تمام اسٹوڈنٹ دوسرے جو تھے وہ سنتے تھے. اور اگر اس دوران کوئی غلطی ہوتی تو یہ ٹیچر ٹھیک کر دیتا، یا کسی بات کو ایکسپلین کرنا ہوتا، وضاحت کرنی ہوتی، تو یہ ٹیچر وہاں روک کے وضاحت کر دیتا تھا. تو یہ ایک طریقہ تھا. یہ بھی یعنی علم کو ایکوائر کیسے کیا جائے، حاصل کیسے کیا جائے، یا علم کو دوسروں کو کیسے پڑھایا جائے،
اس کا پورا ایک طریقہ کار ہمیں ملتا ہے، اور اس پر علماء کی بڑی اچھی اچھی کتابیں ہیں. امام قاضی عیاض ابن موسیٰ الیحصبی، ان کی کتاب ہے الالماع. الالماع چھوٹی سی کتاب ہے عربی میں. اگر آپ کو عربی آتی ہے تو ضرور اس کو پڑھیں. تو آپ لکھیں، میں بتاتا ہوں. ایک ہے ویب سائٹ المکتبہ الوقفیہ، انگلش میں لکھیں ALMAKTABA، المکتبہ آگے ڈیش تھوڑا سا فاصلہ دیکھیں، الوقفیہ ALWAQFIYYAH، الوقفیہ. اس کو آپ کھولیں، بہترین ویب سائٹ ہے. اس کو آپ جب کھولیں گی نا تو آپ کو جو اس کے دو نظر آئیں گے. ایک کیا کہتے ہیں اس کو، کیا ہوتا ہے وہ، کالم، اردو میں کہہ دیتا ہوں. ایک کالم جو ہے نا، اس میں پوری ڈیٹیل ہوگی کہ ہم نے اس میں کس کس موضوع کی کتابیں وہ ڈالی ہوئی ہیں. اور ساتھ ہی ایک بڑا کالم ملے گا جس میں وہ کتابیں نئی ڈالتے جا رہے ہیں جو اس وقت مارکیٹ میں آ رہی ہیں. اس کو آپ کھولیں، پھر اس کتاب کی پوری ڈیٹیل آ جائے گی. تو عربی میں لکھا ہوگا تحمیل، تو اس کو آپ کلک کریں، وہ پوری کتاب کی PDF جو ہے نا وہ آپ کے ای بک میں آ جائے گی. یا آپ اسی کو ہی ذرا تھوڑا سا ایسے ہاتھ لگائیں گے تو اوپر وہ ای بک کا وہ آ جائے گا. تو ای بک میں آپ ذرا کریں اس کو، تو وہ ساری کتاب آپ کی ای بک میں چلی جائے گی اور آپ اس کو کھول کے پڑھیں. تو یہ الالماع نام کی جو کتاب ہے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ، الالماع، عربی میں لکھنا پڑے گا آپ کو. وہاں آپشن ہے الا لکھیں، الا، پھر لماع لکھیں، لام میم الف عین. ٹھیک ہے، اب اس کو اکٹھا کر کے پڑھیں. الالماع نام ہے. تو عنوان کے نام سے لکھ سکتی ہیں یا آتھر کے نام سے لکھیں. تو آتھر ہے ان کے عیاض، عین یا الف ضاد، عیاض بن موسیٰ، کافی ہے. تو یہ کتاب نکالیں، ذرا اس کو پڑھیں، آپ کو مزہ آ جائے گا پڑھ کے، اگر آپ عربی سے بور نہ ہو تو. ٹھیک ہے نا، عربی آتی ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح قلم، دوات، یہ جو آپ لکھ رہی ہیں کتاب، آپ کو یہ کتاب سامنے کھول کے نا، آپ نے جو لکھ رہی ہیں نا، اس کو ذرا سامنے رکھیے گا اور وہ بتاتا جائے گا کہ آپ کیا کر رہی ہیں. آپ یوں لکھیں، اس کا طریقہ یوں ہوتا ہے لکھنے کا. یہ حقیقت ہے. کوئی تحریر لکھیں آپ، تو تحریر جو اس دور میں محدث پڑھاتے تھے، اسٹوڈنٹ حدیث لکھتے تھے، تو لکھتے لکھتے اس نے اگر کتاب سے لکھ رہا ہے تو لائن چھوڑ دی ہے، تو اب اس کو کس طرح فل کرنا ہے. وہ آگے چلا گیا ایک لائن چھوڑ کے. یا ٹیچر نے بولا ہے عین اور اس نے الف سے لکھا ہے، تو اس کو کس طرح درست کرنا ہے، یہ تک طریقے بتائے گئے وہاں. ٹھیک ہے نا. ہمارا تو بڑا آسان طریقہ ہے نا، یوں پھیرا اور پھر آگے لکھنا شروع کر دیا. وہ ان کے پاس کاغذ نہیں ہوتا تھا. حقیقت ہے، میٹیریل، ریٹن میٹیریل بڑا کم ہوتا تھا. میں نے پہلی لیکچر میں بات کی تھی نا، آپ کو سمجھایا تھا کہ کس طرح ایک بندے کی یہ دعا تھی کہ میرے گھر میں اگر کاغذوں کا ایک تھوڑا سا میٹیریل ہو، وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میرے گھر میں آٹے کی بوری ہو. میں بھوک برداشت کر لوں گا مگر یہ چیز میرے لیے زیادہ قیمتی ہے. تو کاغذ اس دور میں نہیں ہوتا تھا، قلم بھی ایسے نہیں ہوتے تھے جیسے آج الحمدللہ ہمارے پاس ہیں، فریش تیار چیزیں. اس دور میں قلم، دوات، آپ نے شاید نہیں دیکھا یہ بچپن اپنا، تو ہم نے تو ایسے ہی قلم، دوات اور تختی اس کا استعمال کیا ہے. ہمیں لکھنے کا یہ طریقہ بتایا جاتا تھا کہ بغیر لائن کے آپ لکھیں اور سیدھا لکھیں. اور ایک بھی اگر لیٹر کوئی غلط ہو جاتا تھا تو استاد کہتا تھا اس کو دوبارہ پوچھا دو اور اس کو دوبارہ سکھاؤ
اور پھر لکھو بیٹھ کے. اور ایسے ہی کرتے تھے ہم, بار بار لکھتے تھے. الحمدللہ بچپن میں قلم پکڑنا آ گیا اور لکھنا آ گیا. آج تو قلم یوں پکڑا جاتا ہے یوں, اور بائیں ہاتھ سے, جیسے کوئی سلائی کڑھائی ہو رہی ہو. تو بہرحال یہ کمزوریاں آ گئی ہیں ہمارے اندر. یہ نئی نئی ٹیکنالوجیز جو آ رہی ہیں نا, اس سے یہ بڑی کمزوریاں آ رہی ہیں. لوگ بڑے پریشان ہیں. ایک صاحب ہے میرے پاس, کہتے ہیں جی میں بڑا پریشان ہوں. کیوں؟ کہتے ہیں میرا بیٹا ہے, اے لیول اس نے کر لیا ہے, میں اس کو یونیورسٹی میں داخل کرانا چاہتا ہوں, کوئی اس کو قبول ہی نہیں کرتا. میں نے کہا کیوں؟ کوئی بچہ ٹھیک ہے آپ؟ کہتا نہیں الحمدللہ ٹھیک ہے, ویسے تو ٹھیک ہے. تو میں نے کہا پھر مسئلہ کیا ہے؟ کہتے جی وہ لکھنا نہیں جانتا. میں نے کہا لکھنا نہیں جانتا؟ اس نے اے لیول کیسے کیا ہے؟ کہتے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے, جو ٹیچر کہتا وہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے لکھ کے پرنٹ کر کے لے جاتا تھا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ہاتھ سے نہ قلم پکڑنا جانتا ہے نہ لکھنا جانتا ہے. کہتے میں بڑا پریشان ہوں. تو خیر کچھ دنوں کے بعد ملے, کہتے ہیں الحمدللہ میرے بیٹے کا ایڈمیشن ہو گیا. میں لندن میں لے گیا اس کو, وہاں کسی یونیورسٹی میں. تو انہوں نے کہا جی ہم تو اس بچے کو لے لیں گے, آپ داخل کرائیں. تو میں کرایا ہوں. اب وہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے سب کچھ لکھتا ہے اور ان کو دیتا ہے اسائنمنٹس, یہ وہ. یہ دور آ رہا ہے اور آ چکا ہے کہ ہم قلم دوات سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں, اور نہ ہی ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے نہ کچھ اور چیز ہے. وہ ڈیوائس ہے, اسی کو آپ پکڑیں, اسی کو کھولیں, اسی سے کھیلیں, اسی کو. میں کہتا ہوں ایسی بیماری ہے یہ, اللہ بچائے. یہ تو اس کے اثرات جو ہے نا یہ بازو تک اندر تک جاتے ہیں. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح ہم کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نہیں دیا تھا, آج ہمیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے. ہو سکتا ہے ہمارے بچے بھی یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ نہیں دیا تھا. جی وہ تو پرانا زمانہ تھا, آج کل ہمارا ماڈرن ایج ہے, الحمدللہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں. اور ہے بھی بات صحیح کہ بچے آج کے کوئی بات کریں کہ آئی نو اٹ, ابھی بات ہی نہیں کیا, آئی نو, یہ پہلے کہہ دیتے. اور یہ سارا سطحی نالج ہے, گاربیج ہے جو ملتا ہے نا میسیجز کے ذریعے سے یا مختلف سائٹس کھول کھول کے, ادھر کی معلومات ادھر کی, یہ سارا گاربیج دماغ میں اکٹھا ہو گیا. کوئی علم نہیں ہے. صحیح علم جو ہے نا وہ کتابوں سے آتا ہے. تو خیر, تو بہرحال یہ تحمل حدیث اس کو کہتے ہیں. یہ ٹرم ہے جو محدثین استعمال کرتے ہیں تحمل حدیث کی, کہ حدیث کو کس طرح حاصل کیا جائے. شیخ, اسٹوڈنٹ, کلاس, اس میں آنے کا طریقہ, لباس, ٹیچر کا اپنا آنا, اس کا بیٹھنا. پھر اسٹوڈنٹس اگر بہت زیادہ ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ہوتے تھے, تو اس دور میں اسپیکر تو ہوتا نہیں تھا, تو آواز دوسرے تک پہنچانی ہے. تو اس کے لیے مستملی نام کی ایک ٹرم ہے. مستملی کہتے تھے کہ ٹیچر کی آواز مثلا 10 لائنوں کے بعد 10 اسٹوڈنٹ کے بعد وہاں تک جاتی ہے, تو وہاں ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہو جاتا تھا, یا کوئی آدمی جو اسٹوڈنٹ پہلے پڑھ چکا ہے وہ کھڑا ہو جاتا تھا, اور اس کی آواز بڑی اونچی ہوتی تھی. وہ پہلے ٹیچر کی بات سنتا, پھر دوسری طرف منہ کر کے لاؤڈلی بولتا تھا, تو وہ سارے سن لیتے تھے. پھر 10 کے بعد پھر آگے اگر رش ہے تو وہ وہاں بندہ کھڑا ہے, وہ اس کی بات سنتا ہے, وہ پھر آگے لاؤڈ. بالکل کلیئر لفظ بولنے والے لوگ ہوتے تھے, یعنی جن کا حروف تہجی اور اس کے مخارج بالکل درست ہوں. یہ مستملی وہ ہوتے تھے, تاکہ جو سننے والا جو طالب علم ہے وہ عین کو الف نہ بنا لے اور الف کو عین نہ بنا لے, سین کو صاد نہ بنا لے اور صاد کو سین نہ بنا لے, کیونکہ لفظ بھی بدل جاتا ہے اور معنی بھی بدل جاتا ہے. یہ انداز ہوتے تھے. تو یہ سب کچھ ہوتا. ٹیچر جب کتاب پڑھا دیتا تو پڑھانے کے بعد یہی اسٹوڈنٹ اپنی اپنی کتاب کو اپنی ٹیچر کی کتاب سے کولیٹ کرتے تھے, مقابلہ کرتے تھے, اور اگر کوئی غلطی ہوتی تو وہ درست کر لیتے تھے. پھر کرنے کے بعد اپنے ٹیچر کو دیتے, جناب یہ کتاب آپ کی میں نے پڑھی ہے, آپ سے میں نے کاپی بھی کر لی ہے, آپ اس کو دیکھ لیں. وہ دیکھتا, تو دیکھنے کے بعد ٹیچر نیچے ہی 2 لائنوں میں لکھ دیتا تھا, اجزتہ ان یروی عنی, کہ اس بندے نے یہ کتاب مجھ سے پڑھی ہے, میں نے اس کتاب کو چیک کیا ہے, یہ اب ٹھیک ہے, اب میں اس کو اجازت دیتا ہوں, سرٹیفکیٹ دیتا ہوں کہ اب یہ کتاب میرے بہاف پہ آگے نریٹ کر سکتا. تو یہ ہوتی تھی ان کی گریجویشن.
بس بڑا سمپل سا طریقہ ہوتا تھا، لیکن الحمدللہ علم تھا. جو اسٹوڈنٹ اتنا وقت لگا لیتا وہ علم کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جاتا تھا. پھر اسی طرح اسی تاریخ میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسٹوڈنٹ ٹیچر یہ ہو یا حدیث کا کوئی اسکالر ہو، جب وہ کوئی حدیث بیان کر رہا ہے، چاہے وہ وربلی کر رہا ہے یا لکھی ہوئی، تو اس کو کریٹیسائز بھی کیا جاتا تھا. یہ نہیں کہ بس یہ لکھا ہوا ہے قبول کر لیں، نہ، اس کو پڑھنے والے پڑھتے بھی صحیح اور لکھنے والے لکھتے بھی صحیح، اور پڑھنے کے بعد کمنٹس بھی دیتے تھے، کریٹیسائز بھی کرتے تھے، اور استاد جو صحیح ہوتا تھا وہ مان بھی لیتا تھا کہ ہاں میں مانتا ہوں یہ غلطی ہے میری، اس کو ٹھیک کر لیجیے. تو اس طرح یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسی تاریخ میں اب آپ کو ملیں گی. یہ شواہد کی تاریخ ہے، یہ وہ ثبوت ہیں جو اگر ہم پڑھیں تو آج بھی ہمارے لیے اس میں بہت کچھ اسباق ہیں، اور ہم اپنے جو کیا نام ہے ٹیچنگ جو میتھڈ ہے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور بالکل اسی سطح پہ لا سکتے ہیں جیسے دور اول میں، قرون اولا میں، جیسے بڑے بڑے علماء بیٹھ کے علم کو پڑھاتے تھے اور اسٹوڈنٹ آ کے پڑھتے تھے. الحمدللہ یہ منظر جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، یہ یہاں ملتا ہے آپ کے یہاں. یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، یہ منظر یہاں ملتا ہے، کہیں اور نہیں ملے گا آپ کو. کلاسیں ہوتی ہیں، لیکچرز ہوتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں بڑے بڑے ہالز میں، سن لیتے ہیں، لیکن وہ چیز جو ایک استاد سے کتاب پڑھنے کا ایک شوق ہے، یا لکھنا اور استاد کی بات کو سننا، پھر سوال جواب کرنا، یہ ساری چیز جو ہے نا یہ آپ کو یہاں ملے گی. بہت کم ایسا مواقع ملتے ہیں اسٹوڈنٹ کو کہ وہ ذرا جرت کرے سوال کرنے کی. تو بہرحال یہ کچھ دیکھیں، آپ ان چیزوں کو بھی ذرا غور سے پڑھیں. تو پھر اس کے بعد جو قابل عمل احادیث ہیں، یہ میں نے کل بھی پڑھا تھا، ذرا اس میں مزید آپ دیکھ لیں پیج نمبر 31 پہ، کہ جب حدیث کو ہم کھنگال لیتے ہیں یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے، تو اس کے کچھ اصول علماء نے بتائے ہیں کہ کون سی احادیث ہیں جو قابل عمل ہو سکتی ہیں. یہ جو بولڈ تحریر ہے نا، آپ اسی کو اب دیکھیں کہ قرآنی تفسیر، عقائد، ایمانیات اور فقہی مسائل کے لیے صرف اسی حدیث کو اختیار کیا جائے جو صحیح ہو. ٹھیک ہے، خواہ اس کا نام متواتر ہو، خواہ اس کا نام مشہور ہو، خواہ وہ خبر واحد ہی کیوں نہ ہو، شرط اس کے یہ کہ وہ صحیح ہو. پہلی بات. تب جا کے عقیدے کو بھی بتایا جا سکتا ہے، قرآن مجید کی تفسیر بھی کی جا سکتی ہے، اور پھر اسی طرح کسی فقہی مسئلے کو بھی بتایا جا سکتا ہے. کوئی ضعیف حدیث ہوگی یا موضوع حدیث ہوگی، اس سے نہ عقیدہ بتانا ہے. یاد رکھیے، عقیدے کی بنیاد قرآن مجید کے بعد صحیح حدیث ہے، ضعیف حدیث نہیں ہے. ضعیف حدیث پہ اتنا بڑا عقیدہ، جو بہت بڑی بات ہے، جو دل کا یقین ہے، اس کو ضعیف حدیث کی بنیاد پہ ہم کیسے اس پہ یقین کر سکتے ہیں؟ اس لیے اس کا عقیدہ نہیں بنایا جاتا، اور نہ ہی عقیدہ اس سے دیا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح تفسیر ہے، وہ قرآن مجید کی ہے. قرآن مجید اتھینٹک بک ہے، اور ایسی بک ہے جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، جس کے بارے میں فقہاء کرام کہتے ہیں قطعی الثبوت ہے. یعنی یہ ایسی ثابت شدہ چیز ہے جس کی کوئی کاٹ ہی نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ وہ آ کے اس کو کاٹ سکے. تو یہ قرآن مجید، اس کی پھر تفسیر جو ہے وہ صحیح حدیث سے ہونی چاہیے، نہ کہ ضعیف حدیث سے. پھر اس طرح فقہی مسائل ہیں. فقہی مسائل میں بہت سے مسائل ہیں جو حرام بھی ہیں، حلال بھی ہیں. اب حرام کو ہم یا حلال کو ہم کسی ضعیف حدیث سے ثابت کریں تو یہ ٹھیک نہیں، یا حرام کو ہم صحیح حدیث سے، ضعیف حدیث سے ثابت کریں، یہ بھی درست نہیں. اسی طرح جائز ناجائز کو، ٹھیک ہے نا، اور احکام میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں کہ یہ فرض ہے، یہ نفل ہے. ان تمام کو جب تک ہم صحیح حدیث سے ثابت نہیں کریں گے
وہ فقہی مسئلہ بڑا کمزور ہوگا. اس لیے فقہی مسائل کی بنیاد بھی صحیح حدیث ہونی چاہیے، کیونکہ بندہ جب عمل کرتا ہے اس پہ تو اس کا یہ کچھ تھوڑی سی امید ہوتی ہے اس کو کہ میں ایک صحیح حدیث پہ عمل کر رہا ہوں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ عمل قبول کر لے گا. لیکن اگر اس کی بنیاد ہی ضعیف ہو تو اللہ نے کیسے قبول کرنا ہے؟ تو اس لیے ہمیں علم کی بنیاد پہ آگے بڑھنا ہے، اور علم جو صحیح ہے وہ ہونا چاہیے، جو بیمار ہے کمزور ہے علم وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کی قرآن مجید میں بتائی ہے، اور جو کرسچنز ہیں ان کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کے جتنے بھی عقائد ہیں، جتنے بھی عمل ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے؟ ما لہم بہ من علم ان یتبعون الا الظن. ان کے پاس ان کے عقیدے کی، ان کے عمل کی کوئی علمی دلیل نہیں ہے جو ٹھوس ہو، اور اگر ہے تو صرف گمان ہی گمان ہے. شاید 3 میں 1 اور 1 میں 3. شاید کہ میں جب مر جاؤں تو عیسیٰ علیہ السلام آگے مجھے لینے کے لیے کھڑے ہوں گے، میں تو معاف شدہ ہوں. شاید یہ نہیں، ہمارا دین یہ نہیں کہتا. ہمارا دین کہتا ہے علم کی بنیاد پہ آپ آگے بڑھیں. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. ٹھیک ہے نا؟ تو علم کی بنیاد صحیح ہوتی ہے، ضعیف نہیں ہوتی. تو احکام ہوں، شرعی مسائل ہوں، فقہی مسائل ہوں، تفسیر ہو، عقیدہ ہو، اس کی بنیاد پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صحیح حدیث ہو. اگر صحیح حدیث نہ ہو تو پھر حسن حدیث پر عمل کیا جائے، وہ پھر بھی بہتر ہے بنسبت ضعیف اور موضوع حدیث کے. کوئی حدیث صحیح نہیں ملتی، اور ایک آدھ حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حسن ہے اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا یہ حکم آپ نے بتایا، تو اس پہ عمل کرنا وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت ایک ضعیف یا موضوع حدیث کو ہم لے لیں اور اس پہ چمٹ جائیں اور کہیں نہیں جی چل یہ بھی قابل قبول ہے. یہ نہیں ہو سکتا. حسن جانتے ہیں نا، یہ درمیانے درجے کی حدیث ہوتی ہے، اور اس کو علماء نے اس وقت کہا ہے ہم قبول کریں گے جب صحیح حدیث نہ ہو اور اس کے مقابلے میں ضعیف ہو، تو ہم ضعیف کو چھوڑ دیں گے، حسن کو لیں گے، اس پر عمل کریں گے. پھر اسی طرح جو ضعیف حدیث ہے اس کو اگر علماء نے اجازت دی ہے تو صرف اس صورت میں کہ کوئی ایسا عمل جس کی کوئی فضیلت بتائی گئی ہو اور فضیلت میں مبالغہ نہ ہو، یہ یاد رکھیے، اور اس کی کوئی نہ کوئی کلو جو ہے وہ کسی صحیح حدیث کے ساتھ ملتی جلتی ہو یا ملتا ہو وہ کلو، تب جا کے اس ضعیف حدیث کو ہم قبول کریں گے، ورنہ نہیں. ضعیف حدیث کا میدان کو اتنا کھلا نہیں ہے کہ فضائل اعمال کی کوئی بھی حدیث ہو ہم اس کو لے لیں اور اس پہ عمل کر لیں، لگ جائیں نہ، کیونکہ ان ضعیف حدیث میں بے شمار مبالغہ آ رہی ہے. پڑھی ہے آپ نے کچھ ایسی حدیث کہ مثلا جس شخص نے 2 رکعتیں پڑھی، ان 2 رکعتوں کے عوض اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک محل عطا کرے گا. اب یہاں سے مبالغہ شروع ہوتا ہے. اس محل میں 70,000 کمرے ہوں گے، ہر کمرے میں 70,000 فانوس ہوں گے، اور ہر فانوس میں 70,000 لائٹیں ہوں گی، اور ہر لائٹ میں 70,000 روشنیاں ہوں گی، اور پھر اور بھی کھانے پینے اور معلوم نہیں کیا کیا چیزیں جو بیچ میں ڈال دی جاتی ہیں. اب یہ کوئی دین نہیں ہے ہمارا کہ اس کے بارے میں چھوٹی سی بات ہو اور اس پہ اتنی مبالغہ. بندہ تو اسی پر اکتفا کرے گا، وہ فرض کو کچھ سمجھے گا ہی نہیں. وہ کہے گا نہیں بس 2 نفل پڑھ لیے، مجھے حرام حلال کا کوئی پتہ نہیں ہے، جائز ناجائز کا کوئی پتہ نہیں ہے، میں نے بس یہ پڑھا ہے، مجھے تو اللہ نے 70,000 کمروں کا محل دینا ہے. تو یہ مبالغہ آرائی ہمارا دین نہیں چاہتا. یا اسی طرح چھوٹی سی بات، چھوٹا سا گناہ ہو، چھوٹا سا معمولی سی کسی نے غلطی کر لی، تو اس کے بارے میں کوئی ایسی حدیث ہو جو بالکل ضعیف ہو، اور اس میں کہا جس نے یہ کام کیا اس کو جہنم کے آخری طبقے میں گرایا جائے گا، وہاں 70,000 اژدہے ہوں گے، اور ہر اژدہے کے 70,000 ڈنگ ہوں گے، اور ہر ڈنگ میں 70,000 تکلیفیں ہوں گی. پتہ نہیں کیا بندہ سنتا کہتا یا اللہ
اس کا ایمان ہی بن جاتا ہے. تو ایک صاحب تھے جنہوں نے اس طرح کی کتاب غالباً لکھی ہے، پتہ نہیں جنت کا منظر دوزخ کا منظر، پڑھی ہے آپ نے کتاب؟ دیکھی ہے، نام سنا ہے؟ جنت کا منظر دوزخ کا منظر. ہمارے ایک استاد تھے پنجاب یونیورسٹی میں، ہیں الحمدللہ، حیات ہیں، اب بھی ان سے یاد اللہ ہے. تو میں ایک دفعہ نا ان کے آفس میں گیا ایسے، تو بیٹھے تھے ایسے سر پکڑ کے، تو میں نے کہا خیریت ہے؟ تو مجھے ایک کتاب دکھائی جنت کا منظر، اور اس کا فارسی ترجمہ تھا. وہ کہنے لگے یہ دیکھیں. میں نے کہا یہ کتاب ہے فارسی میں، ان صاحب کی ہے. کہتے ہیں میں صرف اس لیے سر پکڑ رہا ہوں، جو ہماری علمی کتابیں ہیں ان کے لیے تو اتنی محنت نہیں کرتا کوئی کہ ہم اس کا فارسی میں ترجمہ کرتے ہیں. اور ایسی کتابیں جو ہیں وہ جنت کا منظر دوزخ کا منظر دونوں پڑھی ہوئی تھی. کہنے لگے ایسی کتابوں کے لیے لوگ دیکھیں کتنا پیسہ بھی لگانے کو تیار ہیں، ترجمہ بھی ہو رہا ہے دوسری زبانوں میں، چھاپ بھی دیتے ہیں اور تقسیم بھی ہو رہی ہے، لوگ اس کو پڑھتے ہیں. کہتے ہیں یہ ہمارا المیہ ہے کہ علمی کام بالکل نہیں ہو رہے. اچھا، اتنے میں اتفاق کی بات کہ ہم بات کر رہے تھے تو اتنے میں وہی صاحب آتھر جو تھے وہ آ گئے. خواجہ محمد اسلام نام ہے ان کا، خواجہ محمد اسلام. وہ کمرے میں آ گئے تو آئے، انہوں نے دیکھا کتابیں پڑھی ہی ہیں تو بڑے خوش ہوئے. کہنے لگے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب ویسے بھی بیٹھے ہوئے تھے غصے میں. ہمارے استاد کہتے ہیں یہ آپ کی جنت اور دوزخ کا منظر پڑھ رہا تھا. انہوں نے اپنا غصہ اس جملے میں نکال دیا. تو مقصد کہنے کا یہ کہ اس طرح کی ان میں واقعی بہت سی ضعیف روایات ہیں، موضوع روایات ہیں. وہ لوگ پڑھتے ہیں، لوگ ان کو سنتے ہیں اور بڑے جھومتے ہیں، کہتے ہیں بڑی زبردست کتاب ہے، بس ہلا دیتی ہے، گناہوں سے چھڑوا دیتی ہے، جنت کی یاد کرواتی ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال کے اتنے فضائل بتاتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا فرائض کو اہمیت نہیں دیتے، اتنی حلال حرام کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، اس کو اہمیت دیتے ہیں. جو یہ کہتا ہے بس ایک چھوٹا سا عمل ہے اس پہ بس بڑا اہتمام کیا جا رہا ہے. اب کچھ نہ کچھ علاج یہ بھی سوچتے ہیں نا کہ نیند آئے گی تو ہم قہوہ گرم گرم بنا کے ساتھ رکھ لیں تو چائے پی لیں گے، پھر فریش ہو کے کھڑے ہو جائیں گے، پھر پڑھیں گے. تو یعنی ایک چھوٹا سا عمل، اب دیکھیں نا، جس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے اور موضوع حدیثیں ہیں، لوگ اس کو لیتے ہیں. تو اس کے مقابلے میں اگر تھوڑی سی اس حدیث کو ہم سمجھ لیں جو بالکل صحیح ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اور فجر کی با جماعت نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پوری رات کے قیام کا ثواب دے دیتا ہے. ہم پوری رات یہ نوافل پڑھیں گے مگر عشاء کی با جماعت نماز نہیں پڑھیں گے، اور رات کو پڑھتے پڑھتے جب تھک ہاریں گے تو صبح کی اذان کا نہ پتہ چلے گا، نہ نماز کا پتہ چلے گا، نہ سورج نکلنے کا پتہ چلے گا، اور 9-10 بج جائیں گے، پھر اٹھیں گے، بڑی رات کو عبادت کی ہے، ذرا تھوڑا سا تھکے ہوئے تھے، آرام کر لیا. یہ مزاج ہے. تو بہرحال یہ سب چل رہا ہے سلسلہ. یہ علم حدیث جو ہے یہ ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ ہم لوگ ذرا اس معاملے میں محتاط رہیں، چناؤ اچھا کریں، انتخاب ہمارا اتھینٹک ہو، ویک نہ ہو، علم کی بنیاد پہ ہو. قرآن مجید اس پہ زور دیتا ہے. پھر اسی طرح اگر ایک صحابی یا کسی تبع تابعی یا تابعی کا کوئی قول اور عمل یا فتویٰ مل جائے تو قاعدہ یہی ہے کہ ان سب پر حدیث رسول کو ہی ترجیح دی جائے گی. ظاہر ہے صحابی کا قول نبی علیہ السلام کی حدیث کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، خواہ اس صحابی یا راوی کا اپنا قول و عمل اس حدیث کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے، اور جی پہلے صحابی نے حدیث بیان کی، پھر اس کو پتہ چلا کہ نہیں صحیح بات یہ ہے تو اس نے پھر اپنا عمل اس حدیث کے خلاف کیا، تو اس سے یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے آخر اس کو کچھ پتہ چلا ہے نا تو اس نے حدیث کو چھوڑا ہے تو یہ کام کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے بعد کا کام وہ زیادہ صحیح ہے بنسبت اس کے کہ حدیث کے. کچھ تو پتہ چلا ہوگا نا اس کو. ہم یہ کہتے ہیں وہ کچھ تو جو پتہ چلا ہے وہ کہاں ہے، اس کی بنیاد تو ہونی چاہیے نا. وہ کچھ کہاں ہے وہ بھی ہونا چاہیے. حدیث کو ہم جو موجود ہے اس کو تو ہم چھوڑ رہے ہیں، اور جو کسی صحابی یا تابعی یا تبع تابعی کا کوئی قول اور عمل
اس حدیث کے جو اس نے خود نیریٹ کی ہے اس کے اگر خلاف ہے، یا کسی اور نے کی ہے اور حدیث موجود ہے اس کے خلاف اگر اس کا عمل ہے، تو ہم یہی کہیں گے نا کم از کم اس کا جو عمل ہے اس کی کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا. صحابی خود رسول تو نہیں ہے، وہ صحابی رسول ہیں. تابعی خود تابعی رسول تو نہیں ہے، وہ ایک عالم ہے، فقیہ ہیں، مجتہد ہیں. لیکن جو کچھ انہوں نے کہا ہے آخر کوئی بنیاد تو ہوگی نا اس کی. جو عمل کر رہے تھے اس کی کوئی بنیاد تو ہوگی، تو وہ بنیاد ہونی چاہیے، تب جا کے یہ ثبوت پکا بنتا ہے. ورنہ کسی کا قول ہو وہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مخالف ہے یا عمل ہو اور نبی علیہ السلام کی حدیث کے مخالف ہے، تو ہم نے حدیث کو لینا. یہ مخالفت تابعی ہوں یا صحابی ہوں جان بوجھ کے نہیں کرتے، اس کی وجہ ہوتی ہے. اور اس کا ایک قاعدہ ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اس کو حدیث کا پتہ نہ چلا ہو، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ صحابی ہے، تابعی ہے، تبع تابعی ہے، کتنا بڑا فقیہ کیوں نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کو حدیث کا پتہ نہ چلا ہو. تو اس نے جو بات کہی ہے وہ اجتہاد سے کہی اور اس کے پاس حدیث نہ پہنچی تو مجبور تھا. لوگ پوچھ رہے تھے، اس نے کہا بھئی میں بتانا ہے، اب میں کیا کروں، لوگ مجھ سے پوچھنے آئے ہیں، ان کی ضرورت ہے. تو ان کی ضرورت پوری کرتے ہوئے اس نے اپنے طرف سے نیک نیتی کے ساتھ ایک مسئلہ بتا دیا. اگر اس کو اور اسی حدیث کو سامنے رکھ کے کہ اگر یہ مسئلہ صحیح ہوا تو تمہیں ڈبل ثواب ملے گا، اور اگر غلط ہوا تب بھی کوئی گناہ گار نہیں ہو، پھر بھی تمہیں اللہ تعالیٰ ایک ثواب دے گا. تو وہ تو ثواب لے چکے. مگر ہم کیا کریں؟ ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم یہی دیکھیں کہ اگر وہ حدیث ہے اور ادھر کسی کا قول یا عمل اس حدیث کے خلاف ہے تو ہم اس کو معصوم نہ سمجھیں، اس کو رسول جیسا مقام نہ دیں. اسے یہی کہیں کہ فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے اس کے پاس سارا علم نہ ہو، اس کے پاس کچھ علم رہ گیا ہو، اور وہ کچھ علم دوسرے کے پاس تھا، اس نے بیان کر دیا، اس کے پاس نہیں تھا، اس نے بیان نہیں کیا. اور یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، سچی بات ہے، یہ معیوب بات نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے بعد سب مانتے ہیں کہ سب سے بڑے امت کے عالم ہیں. مگر جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے ہیں تو ان کے پاس بہت سی احادیث کا علم نہیں تھا. دوسرے صحابہ نے بتایا ان کو، وہ خود پوچھتے تھے بھائی اس کا کوئی علم ہے مسئلے کا، کسی کو پتہ ہے؟ ہر نماز کے بعد نئے نئے صحابہ آتے، ان سے پوچھتے، ہاں بھائی کوئی پتہ ہے ایسی حدیث سنی ہے، نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ تو جب پتہ چل جاتا کہتے ہاں بس یہ ٹھیک ہے، میری بات صحیح نہیں ہے، اس بات پہ عمل کیا جائے. تو اس میں ہم یہ نہیں کہتے حضرت ابوبکر کی شان کم ہو گئی، یا جس صحابی نے جو حدیث بتائی اس کا مرتبہ بلند ہو گیا. یہ کون سوچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں سوچ سکتا. اللہ نے ان کو جو مقام دینا تھا وہ دے دیا. اسی طرح ہمارے ماضی کے جتنے بھی علماء، فقہا، محترم بزرگ جو گزرے ہیں، ان کو جو مقام ملنا تھا مل گیا. لیکن اس طرح کہنے سے ان کی نہ توہین ہے، نہ گستاخی ہے، نہ مخالفت ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی بہرحال چیز دیکھنا ہوگی. یہ بھی ایک اصول یاد رکھیے گا، اگر حدیث نہ ہو تو اس ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز ہوگا جس کی تائید دوسری حسن حدیث کرتی ہو. ایسی حدیث رائے اور قول وغیرہ سے کہیں بہتر ہے. شدید ضعیف موضوع یا اشاری باطنی روایت، اشاری روایت بھی ہوتی ہے نا، مجھے اشارہ ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں مجھے اشارہ ہوا ہے، اور وہ اشارہ اپنے مریدوں کو بتاتے ہیں اور پھر وہ اشارہ چل پڑتا ہے. یہ جتنے بھی سلسلے ہیں نا، یہ سب اشاروں پر مبنی ہیں، اور اشارے ان کو ہوئے تو انہوں نے آگے جا کے نا یہ ساری نیریشن کر کے اپنا ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے. یا خوابوں پر مبنی ہیں یہ سارے. تو یہ خواب پہ مبنی یا باطنی روایت ہو یا کشف ہو یا مراقبے ہوں، ان کا کوئی تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے. بس یہ یاد رکھیے، ان سے ہم دین اخذ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے؟ ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى